اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین اکرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حب اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد باری ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر اپنی قرابت کی محبت و مودت. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے امتیوں، تمہیں میرے صدقے سے جان ملی، تمہیں میرے صدقے سے اولاد ملی، تمہیں میرے صدقے سے مال ملا، تمہیں میرے صدقے سے ایمان ملا، تمہیں میرے صدقے سے قرآن ملا، تمہیں میرے صدقے سے رمضان ملا، تمہیں میرے صدقے سے عرفان ملا، تمہیں میرے صدقے سے رحمان ملا، بلکہ تمہیں میرے صدقے ہی سے سب کچھ ملا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اس کا کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، اس کی کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے. اس موقع پر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اختیار میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا. ایک موقع پر ارشاد ہو رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے محبوب، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا.
تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرما کر آپ کو غنی کر دیا، اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے داتا ہے اور ساری مخلوق خدا آپ کے در کی بھکاری ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ وہ دربار عالیہ ہے کہ جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے، ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ یہ وہ دربار عالیہ ہے کہ یہاں جو فقیر بن کر آیا تو دین و دنیا کا تاجدار بن گیا، رہزن تھا تو رہبر بن گیا، شقی تھا تو سعید بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا۔ یہ دربار عالیہ کی شان وہ شان ہے کہ جہاں ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، عمر آئے تو عدالت کے تاجدار بن گئے، عثمان آئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، علی آئے تو شیر خدا حیدر کرار بن گئے، حبشی آیا تو غلاموں کا سردار بن گیا، اعرابی آیا تو صحابی بن گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ الغرض حاضرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں میرے صدقے سے سب کچھ ملا، لیکن میں اس پر تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، اس کی کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، مگر میری قرابت سے عقیدت و محبت رکھنا، تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، تم شیر خدا حیدر کرار سے پیار کرنا، تم میری لخت جگر نور نظر سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی تعظیم و توقیر کرنا، تم میرے لخت جگر نواسے حسنین کریمین سے عقیدت و محبت رکھنا، اور ان سے عقیدت و محبت رکھنے کا اجر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا، رب العالمین تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا، کہ جو کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ مومن کی موت مرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامل ایمان کی موت نصیب فرمائے گا۔ اور اسی طرح قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شہیدًا، کہ جو کوئی میری اہل بیت کی محبت پر فوت ہوتا ہے تو وہ شہید کی موت مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو غور فرمائیں کہ یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، سادات اکرام کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر انعام عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا ان لوگوں کے انجام کو بھی سماعت فرما لیں کہ جو اہل بیت اطہار سے بغض و عناد رکھتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، تو ان کے لیے قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافراً، کہ جو کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو وہ کافر کی موت مرا۔ اور پھر آقا نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا تو اس پر جنت حرام ہے۔ تو حاضرین کرام، اب ان گستاخان اہل بیت کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے، ان کا انجام کس قدر دردناک ہونے والا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اب بھی توبہ کا در کھلا ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ استغفار کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کے چوکھٹ کے
کے گداگر بن جائیں اور یاد رکھیں کہ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سے سفینہ نجات مل سکتا ہے، یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، یہی وہ عالم مرتبت گھرانہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دین و دنیا اور آخرت کو کامیاب فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اسی تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری وجہ سے تم کو جو کچھ بھی ملا ہے میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن میرے رشتہ داروں سے عقیدت و محبت رکھنا، میری آل سے محبت رکھنا، میری آل کی تعظیم و توقیر کرنا۔ اور حاضرین کرام، اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان کی پاکیزگی کا اعلان فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے بلند و بالا مقام کا قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، اور بہت سارے احادیث مبارکہ میں اہل بیت اطہار کے تعلق سے فضائل ہمیں ملتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے ایک دن کی محبت رکھنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو صحابی رسول کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک دن بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، پیارے آقا کی آل سے محبت رکھتا ہوا گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سال کی عبادت سے بہتر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ جو ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارتا ہو، ساری زندگی اہل بیت کی تعظیم و توقیر کرتا ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس قدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یقیناً وہ قیامت کے دن عظیم خوبیوں کا مالک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو انہی نفوس قدسیہ میں ایک ایسے چشم و چراغ بھی ہے، ایک ایسی عظیم ہستی بھی ہے کہ جنہیں دنیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نامی اسم گرامی سے جانتی ہے، اور آپ اہل بیت اطہار کے ائمہ میں سے چھٹے امام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے امام، حضرت امام حسن دوسرے امام، حضرت امام حسین تیسرے امام، حضرت امام زین العابدین چوتھے امام، اور حضرت محمد باقر رضی اللہ عنہ پانچویں امام، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ چھٹے امام ہیں، اور آپ حضرت امام زین العابدین اللہ 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 اللہ